آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے اس وقت سرخ عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں صغیر بھی نکاح خواہ کو لے کر آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا نکاح شروع ہوا تھا اور میں اس کی بیوی بن گئی۔ میں تو بہت خوش تھی اور امی کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن خوش ہونے کے بجائے امی کے چہرے پر اچانک ڈھیروں پریشانی آ گئی تھی۔ اماں نے سب کو کہا کہ میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی اور مجھے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا ہے؟ اچانک سے آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا، جی امی، جیسے آپ کہیں گی میں مانوں گی۔ بتائیں تو صحیح کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں نے پوچھا، لیکن جو انہوں نے کہا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ میں شکستہ قدموں سے باہر آ گئی۔ صغیر ابھی رخصتی چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا، صغیر میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ یہ سن کر وہ سخت صدمے میں آ گیا۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں وقت نہیں دوں گا، آج ہی ہماری رخصتی ہوگی۔ بڑی مشکل سے صغیر نے مجھے ایک ہفتے کا وقت دیا۔ میں چاہ کر بھی اس سے طلاق نہیں لے پائی تھی۔ وہ اگلے ہفتے آنے کا کہہ کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئیں اور وہ ایک بار پھر مجھے کہہ رہی تھی کہ صغیر سے طلاق لے لو۔ مجھے امی کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ ابھی تو میرا گھر ٹھیک سے بسا بھی نہیں تھا اور وہ اجاڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں امی کی بات نہیں مانوں گی اور صغیر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں جانتی تھی میں شاید گناہ کرنے جا رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے آگے محبت آڑے آ جاتی تھی۔ اگلے ہفتے وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں نے خوشی خوشی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ کاش میں اس وقت امی کی بات مان لیتی۔ میں اور صغیر جا رہے تھے۔ وہ مجھے جہاں لے جا رہا تھا میں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو ایک پل کے لیے میرا وجود لرز گیا، لیکن میں اپنی حیرانی اور ڈر کا اظہار نہ کر سکی۔ وہ مجھے اپنے محل میں لے آیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوش تھی اور خوشی میں سب کو ہی بھول گئی تھی۔ 4 ماہ بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا جو بہت خوبصورت تھا۔ صغیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بازو سے تھاما اور کہنے لگا، اب سے تم میری بیوی نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس دن کا شدت سے انتظار کیا تھا، اب تم میرے کسی کام کی نہیں ہو۔ میں واپس تمہیں تمہاری دنیا میں بھی نہیں بھیج سکتا، اس لیے تم ہمیشہ اس زندان میں رہو گی۔ کھانا پانی تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا وہ میرے ساتھ کوئی بہت بھیانک مذاق کر رہا تھا، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس نے واقعی اپنے خادموں کو حکم دیا اور انہوں نے مجھے زندان میں قید کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن صغیر کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ مجھے لگا تھا صغیر مجھ سے محبت کرتا ہوگا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب ماما نے مجھے کہا تھا کہ صغیر سے طلاق لے لو۔ میں نے پوچھا، کیوں امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، کیونکہ صغیر ایک جن زادہ ہے۔ امی کی بات سن کر میں شاک رہ گئی۔ انہوں نے بتایا صغیر کی گردن پر ویسا ہی ٹیٹو بنا ہوا تھا جس بارے میں میرے ابو بتاتے تھے۔ میرے ابو جنات کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ امی نے انکار کیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں جانتی ہوں جنات سے نکاح کرنا گناہ ہے، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے یوں جنزادے سے شادی کر لی۔ میں سمجھتی تھی کہ سب ٹھیک رہے گا، لیکن اس جنزادے نے اپنی اوقات مجھے دکھا دی تھی۔ کاش میں جنزادے سے شادی نہ کرتی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں اسی سزا کی مستحق تھی۔